آنکھیں اللہ تعالیٰ کی نعمت ہیں، ان کا خیال رکھنا بہت ضروری ہے، بہت حساس بھی ہوتی ہیں، لیکن اب کیا ہو رہا ہے کہ آنکھوں میں جو لوگ شکایت کر رہے ہیں بہت زیادہ ایچینیس ہو رہی ہے، خشکی ہے، سوزش ہو رہی ہے، ڈرائینس ہو رہی ہے، اس کی آخر وجہ کیا ہے اور اس کے لیے اس سے نمٹا کیسے جا سکتا ہے؟ کیا یہ کسی بیماری کی علامت ہے اور کیوں یہ شکایت اس سیزن میں زیادہ رپورٹ؟ تو چلیں جی بات کر لیتے ہیں. ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں ہم نے دعوت دی اور وقت نکال کر تشریف لائے ہیں ماہر امراض چشم پروفیسر ڈاکٹر شاہد عظیم. السلام علیکم. تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم سر، اٹس آلویز اے پلیجر ٹو ہیو یو. یہ ذرا بتائیے گا کہ یہ سرد موسم کے کچھ اثرات ہیں یا یہ ویسے ہی اس کا موسم سے کوئی تعلق نہیں ہوتا؟ آنکھیں کیوں خشک ہوتی، ڈرائینس کافی کیوں ہوتی ہے؟ ڈرائینس دو وجوہات سے ہوتی ہے. ایک تو اگر آپ کے جو آنسو کا جو ایک نظام ہے اگر اس کے اندر کہیں پرابلم آ جائے، ٹیئر ڈکس ایک ہوتی ہے جو آپ کی آنکھوں کے اوپر جو لڈ ہوتا ہے اس کے اندر گلینڈز ہوتے ہیں، وہ ان کا ایک نارمل فنکشن ہوتا ہے. اگر وہ ڈسٹرب ہو جائے تو وہ ایک ڈرائینس ہوتی ہے، یا ایک آپ کا انوائرمنٹل فیکٹر کی وجہ سے ڈرائینس ہوتی ہے، جس پہ بہت سی وجوہات جو ہمارے پاس کامن فیکٹر ہے کہ بھائی اگر آپ وہ جو گلینڈز میں پرابلم ہے تو موسٹلی آپ کو اگر ڈینڈرف جن لوگوں کو ہوتی ہے ان کی وجہ سے آنکھوں کے جو پلکیں وہاں پہ سوزش ہو جاتی ہے، تو وہاں پہ ایک ان کا جو آئل سیکریٹنگ ایک نظام ہوتا ہے وہ ڈسٹرب ہوتا ہے. اللہ پاک نے ایک نظام بنایا ہوا ہے کہ جب یہ جو اوپر کا جو پلک ہے پلک کا ایک نظام ایسا وائپر ہے جو گاڑی کی ونڈ اسکرین کے اوپر ہوتا ہے، تو وہ پلک کے ساتھ ایک آئل ہوتا ہے جو نیچے ایک پانی ہوتا ہے اس کو روک کے رکھتا ہے، اور پانی کے نیچے ایک لیئر ہوتی ہے جو ان سب چیزوں کو ہولڈ کرتی ہے. تو وہ جب اگر آپ آئل اگر ڈسٹرب ہوگا تو پھر وائپر سسٹم ڈسٹرب ہو جاتا ہے، تو اس وجہ سے ایک وہ نظام ڈسٹرب ہوتا ہے. تو جس کو ہم بیمبونائٹس کہتے ہیں، جو اس کے ریزن اس کے بہت سارے، جو سب سے زیادہ کامن ہے وہ ڈرائینس ہے، ڈینڈرف جس کو آپ کہتے ہیں، خشکی کی وجہ سے. تو ایک تو یہ بہت کامن ہے. دوسرا فیکٹر ہے کہ جب آپ آج کل کے جو موسم جیسے ڈرائینس ہے اس میں ویسے ہی خشکی جب زیادہ ہوتی ہے تو آپ کو ایک محسوس ہوتا ہے کہ آنکھوں میں بھاری پن ہے، پانی زیادہ آ رہا ہے، جیسے سردیوں میں آپ کو زیادہ فیل ہوتا ہے. دوسرا جو آج کل جو ہمارا لائف سٹائل ہے جس میں بہت زیادہ کامن ہے کہ ہمارا اسکرین ٹائم بڑھ گیا ہے. اور اسکرین ٹائم بڑھ گیا ہے یا ہم ڈیجیٹل ڈیوائسز کے ساتھ ہمارا جو انگیجمنٹ ٹائم ہے کہ ریسرچ ہوئی ہے وہ 6 to 12 آور ڈیپینڈ کرتا ہے ویریبل، اتنا ایک ایوریج ٹائم ہمارا ڈیجیٹل اسکرین کے ساتھ یا ڈیوائسز کے ساتھ ہو گیا. ٹھیک ہے. ان ڈیوائسز میں کیا ہوتا ہے جب آپ اس کے ساتھ انگیج ہوتے ہو تو آپ کی جو یہ نارمل پلک جو ہے پلک جھپک جو 16 سے 19 بار ہوتی ہے وہ ہو جاتی ہے 11 سے 13 بار کم ہو جاتی ہے. تو یہ نارمل جو میکینزم ہے قدرت نے جو بنایا، جب آپ ایک جگہ نظر ٹکاتے تو وہ رک جاتی ہے، مطلب کم ہو جاتی ہے. تو جو آپ کا ایک سسٹم ہوتا ہے پورا ایک اس کو ویٹ کرنے کا، بھگونے کا، یا پورا تسلسل وہ ڈسٹرب ہوتا ہے. تو اس کی وجہ سے آپ کا ایڈیٹیو فیکٹر بڑھتا جاتا. پھر ٹاپ آف دیٹ کہ آپ کو ادھر سے ہیٹ آ رہی ہے، آپ کا یہ پروسیس سلو ہو گیا ہے، پلس اگر آپ ایئر کنڈیشن میں بیٹھے تو بلو سامنے سے یا ہیٹنگ ہے، تو یہ فیکٹر کنٹریبیوٹنگ فیکٹر سر یہ بڑھتے چلے جاتے ہیں. ایک اور چیز ہے، بچوں کے اندر کہا جاتا ہے کہ ان کے اندر کوئی ڈارک روم میں جب وہ ٹی وی چلا کے کنسسٹنسی سے دیکھتے ہیں تو کم عمری میں ان کے اندر ایک اور بیماری بھی آنکھوں سے متعلق جنم لیتی ہے. وہ دو چیزیں کہتے ہیں کہ ایک تو یہ کہتے ہیں کہ بچوں کو جو 6 مہینے سے نیچے WHO کی ایک رپورٹ ہے کہ بچے کو ڈیوائس دینی نہیں چاہیے. بالکل ایسے، کیونکہ جو سیروٹونن آپ کے ایک ہارمون ہوتا ہے جو نیند آپ کو آتی ہے جس سے وہ اس کو روک دیتی ہے بلو لائٹ. ٹھیک ہے. تو بچوں کی گروتھ کے لیے اور ذہنی نشو و نما کے لیے کہ وہ آپ کم سے کم آپ اس کو دیکھیں، اسپیشلی رات میں. بڑوں کے لیے بھی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ اگر ایک دفعہ بلو لائٹ سے ایکسپوزڈ ہوں، اسی لیے تو وہ بلو لائٹ فلٹرز بھی آ رہے ہیں. ایک چیز یہ کہ اب ذرا ہم اس کا سولوشن بھی بتا دیں، لوگ بہت تنگ آئے ہیں، کیا کیا جائے؟ اچھا، دوسرا اس میں یہ تو ایک عام سی ڈیجیٹل گیجٹس کی بات ہے جو عام طور پہ جب ایک عمر ہوتی ہے اس سے بھی آپ کی جو یہ چیزیں ڈرائی آئی بڑھتی ہے. آپ جتنی بھی میڈیسنز لیتے ہیں، درد کی لے لیں، اینٹی الرجی لے لیں، آپ بلڈ پریشر کی لے لیں، گٹھیا بیماری کی لے لیں، جس کی بھی لیں تو وہ آپ کے آنسو سکھاتی ہے، جس کی وجہ سے آپ کو ایڈیشنز پرابلم ہوتے ہیں. اب مسئلہ یہ ہے کہ 2-3 چیزیں کہ اس کا سلوشن یہ ہے کہ ایک تو سب سے کامن چیز ہے کہ اگر آپ کو سوزش ہے پلکوں پہ
تو اس کے لیے آپ صبح اٹھ کے 2-3 بار زور زور سے آنکھیں میچے تو یہ یہاں پہ سوزش کا جو آپ کا جو اس کی ڈگ ہوتی ہے، جو چوک ہوتی ہے، اس میں ریلیف مل جاتا ہے ڈیلی. لیکن ہاتھوں سے نہ ملیں، ہاتھ نہیں لگانا. اچھا ہاتھ نہیں لگانا ہے، صرف یوں میچیں. دوسرا بہت سے کامن بھی ہے کہ آپ گرم ویٹ ٹاول لے کے 5 منٹ رکھ لیں اور پھر یوں کرے تو اس سے آپ کو خاصا ریلیف ملتا ہے. ڈرائی آنکھیں گرم ہو جاتی ہیں نہیں، کہ گلینڈز کی جو اس کے سوراخ ہیں اس میں وہ میلٹ ہو کے وہ پھر مقصد وہی نکلتی. دوسرا یہ ہے کہ ایک بڑا جو ڈیوائسز جب ایز اے پروفیشنل گیجٹس کے ساتھ آپ کا کام ہے تو آپ کے پاس یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ پروفیشن چھوڑ دو. تو اس کے لیے بڑا بہت کامن سی چیز ہے جو ہم کہتے ہیں کہ 20-20-20. یہ آپ یاد رکھیں، ایوری 20 منٹس کے بعد آپ نے بریک لے لینا ہے. 20 ٹائم آپ بلنک کریں فار 20 سیکنڈس. یہ ایک فارمولہ یاد رکھ لیں، یہ آپ کو بہت ریلیف دے گا. آنکھوں کو ہاتھ کسی صورت میں بھی نہیں لگانا. اور دوسرا یہ کہ بھائی جن کے اس سے بھی ریلیف نہیں ہوتا تو ڈاکٹرز کو دکھائیں، یا لوبریکیشن ٹیئرس آتے آرٹیفیشیل جس میں بہت لاٹ آف ورائٹی ہے. پرزرویٹو کے ساتھ بھی ہے، نان پرزرویٹو بہت اچھے ہیں آج کل آئے ہیں مارکیٹ میں. اس سے کیا ہوگا؟ اس سے یہ ہوگا کہ آپ کی جو آنکھوں میں نمنس جو لوبریکیشن ہے، جو عام ڈراپ ہوتا ہے وہ 20 سے جو 40 منٹس تک افیکٹ ہوتا ہے. جو آپ لے لیتے ہیں نان پرزرویٹو ان کا 4 آور تک افیکٹ رہتا ہے. پھر اس طرح ڈیپینڈ کرتا ہے ورکنگ ٹو ورکنگ کہ آپ کو کتنا ریلیف ہوتا ہے. یہ کیا کہلاتے ہیں؟ یہ آپ کو کہتے ہیں آرٹیفیشیل ٹیئرس. جی چلیں، تو لوبریکینٹس کہتے ہیں ہم ان کو. اور دوسرا یہ کہ یہ نہیں کہیں گے کہ آپ اپنے دوائیاں بند کر دیں، ایجنگ کا آپ کچھ کر نہیں سکتے. بیٹر ہے کہ آپ خیال رکھ سکتے ہیں، بہت اچھا مینٹین. وہ کہتے ہیں نا کہ گئی جوانی مڑ نہیں آندی، لکھ خوراکاں کھائیے. تھینک یو سو مچ ڈاکٹر شاہد مرزا صاحب. اور میں یوں کر رہا ہوں، یہ نہ سمجھیں کہ میں آنکھیں مار رہا ہوں، میں ایکسرسائز کر رہا ہوں. آنکھیں دونوں آنکھوں سے نہیں ماری جاتی ہیں، میں ایک ایک کر کے کر رہا ہوں. میچ رہے ہیں اور یہ ہم آپ کو میسج بھی دے رہے ہیں